بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے اور قرآن پاک کی خصوصیات اور اسی طرح قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، اور ایسا انسان اپنے گھر کے 10 پکے دوزخی حضرات کی شفاعت فرمائے گا۔ کتنی بڑی بشارت فرمائی ہے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، خود کو جنت تو ملے گی، لیکن اس کی وجہ سے بھی، اس کے توسل سے بھی اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی تھی۔ آئیں اب قرآن پاک کی خصوصیت کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی خصوصیت کے حوالے سے نمبر 1 یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں بغیر تحریف اور ترمیم کے مکمل کلام الہی موجود ہے۔ یعنی یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں یا جو بھی صحائف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر نازل فرمائے، کوئی بھی اب تک اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ہی خصوصیت ہے، قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ قیامت تک اور جب تک دنیا باقی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص قرآن پاک میں کسی قسم کی نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رب نے خود ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت یہ بیان کی کہ یہ تا حشر، یعنی حشر تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، مامون رہے گی، یعنی رب نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی طریقے سے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہی کتاب ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ اسے یاد کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو توجہ دلاؤں تو ذرا آپ میری بات پہ غور کریں گے اور سوچئے گا بھی کہ اس کتاب سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اس کتاب کا علم، اس کتاب کا حفظ کرنا صرف ان انبیاء تک محدود رکھا تھا۔ یعنی جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا حافظ صرف وہ نبی ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کی امت میں سے کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ قرآن کو ہی اعزاز دیا گیا، قرآن کو ہی یہ شرف بخشا گیا، قرآن کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن پاک کو یاد کرنا انتہائی آسان کر دیا، اور آج بچے کے دلوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا گیا اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ 28ویں سپارے میں رب نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن یہ قرآن کی شان اور یہ قرآن کا مرتبہ اور بلند و بالا اس کتاب کی یہ فیضان ہے، رسول اللہ کے صدقے آج بچہ اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے سینے پر کوئی بھاری پن محسوس ہوتا ہو، بلکہ اس کا سینہ اور کشادہ ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسے سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا کہ اسے چھونا، یہ وہ واحد کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جس کو چھونا عبادت ہو، جس کو دیکھنا عبادت ہو، جس کو چومنا عبادت ہو، جس کا چھونا عبادت ہو۔
یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ خصوصیت دی ہے کہ جو شخص اس کتاب کا جتنا احترام کرے گا، جتنی عقیدت رکھے گا، جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا فیضان اس کے سینے میں انڈیلے گا، نور اس کے سینے میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی کہ قرآن تمام صحائف و کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابوں کا نزول ہوا، یہ کتاب قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن پاک مکمل ایک ضابطۂ زندگی ہے۔ اب ہم نے خصوصیت جان لی، جس کتاب کی خصوصیت اتنی ہو تو ذرا سوچئے انسان کو اس کتاب سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی عقیدت رکھنی چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، کتنا ذوق اور شوق اپنے سینے میں اس کتاب کے لیے پیدا کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب قرآن پاک کے کچھ حقوق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے، قرآن پاک کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، کہ اس کا ہر حرف اور لفظ سچ ہے، اس کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر اس کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش واقع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا اور اس کو پڑھانا، یہ اس کے حقوق میں سے ہیں۔ آپ سن لیں کہ پڑھنا بھی حق میں ہے اور پڑھانا بھی حق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق بیان کیا قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا، یعنی جو پڑھا، جو سیکھا، اس پر عمل بھی کرنا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو قرآن پاک پڑھانا اور سکھانا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں تک پھیلانا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے 5واں پوائنٹ آخری بیان کیا کہ غیر مسلموں کو قرآن پاک کی نشانیاں اور دلائل بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے فضائل سن کر اس کو اپنے لیے باعث فضیلت بنانے اور قرآن پاک کی خصوصیت کو جاننے، سمجھنے اور اسی طرح قرآن پاک کے حقوق پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔